بارش اس رات حد سے زیادہ ہو رہی تھی، مگر اذان کے ہاتھ کانپنے کی وجہ بارش نہیں تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی مہنور نے نظریں جھکا لی۔ اس کا ہاتھ میں سفید لفافہ تھا اور آنکھوں میں وہ خاموشی جو اکثر سب کچھ ختم ہونے سے پہلے آتی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اذان، فیصلے ایسے نہیں ہوتے۔ وہ چیخ پڑا۔ محبت کو کاغذ کے ایک ٹکڑے پر ختم نہیں کیا جاتا۔ مہنور نے آہستہ سے لفافہ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ یہ میری شادی کا کارڈ ہے۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت رک گیا۔ بارش کی آواز، سڑک پر گزرتی گاڑیوں کی روشنی، دور کہیں بجلی کی گرج، سب دھندلا گیا۔ اذان صرف اس کارڈ کو دیکھ رہا تھا۔ سنہری حروف میں لکھا تھا، مہنور حارث۔ اذان ہنس پڑا، مگر وہ ہنسی درد سے بھری ہوئی تھی۔ اچھا مذاق ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے۔ تو پھر وہ سب کیا تھا؟ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ وہ راتیں، وہ وعدے، وہ خواب۔ مہنور نے لب بیچ لیے۔ کچھ خواب پورے نہیں ہوتے اذان، یا کچھ لوگ وفا نہیں کرتے۔ یہ سنتے ہی مہنور کی آنکھیں بھر آئی، مگر اس نے فوراً چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ مجھے جانا ہوگا بس، اذان نے تلخی سے کہا۔ اتنے سالوں کی محبت کا اختتام صرف 2 لفظ ہیں۔ مہنور رک گئی، چند لمحے خاموش رہی۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، اگر میں رک گئی تو کبھی جا نہیں سکوں گی۔ اور وہ چلی گئی۔ اذان وہیں کھڑا رہ گیا۔ بارش اس کے چہرے پر برس رہی تھی، مگر اسے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ صرف ایک سوال اس کے اندر چیخ رہا تھا، آخر کیوں؟ 2 ماہ پہلے تم دیر سے آئے ہو، مہنور نے مصنوعی غصے سے کہا۔ تو اذان مسکرا دیا۔ محبت میں انتظار خوبصورت ہوتا ہے محترمہ، یہ ڈائیلاگ کسی اور کو مارنا۔ میں صرف تمہیں مارتا ہوں۔ کیا ڈائیلاگز؟ وہ ہنس پڑا۔ مہنور نے کافی کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ ایک دن تمہاری یہی فلرٹنگ نہ تمہیں مروا دے گی۔ اگر قاتل تم ہو تو منظور ہے۔ مہنور نظریں چرا کر مسکرا دی۔ وہ یونیورسٹی کے اس پرانے کیفے میں بیٹھے تھے جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ بارش اس دن بھی ہو رہی تھی۔ اذان اکثر کہتا تھا، بارش اور تم دونوں میری کمزوری ہو، اور مہنور ہر بار شرما جاتی تھی۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ اذان نے اچانک سنجیدگی سے کہا۔ ہمیشہ ڈر لگتا ہے تمہارے سیریس ٹون سے۔ اگر ایک دن میں تمہیں چھوڑ دوں تو؟ مہنور فوراً خاموش ہو گئی۔ یہ مذاق مت کیا کرو۔ آنسر می، اس نے چند لمحے اذان کو دیکھا، تم ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ اور اگر کر دوں تو؟ مہنور نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ پھر میں ٹوٹ جاؤں گی۔ اذان کے چہرے کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ وہ لمحہ خاموش تھا، مگر خوبصورت۔ کاش وقت وہیں رک جاتا۔ اسی رات مہنور اپنے کمرے میں بیٹھی اذان کی تصویریں دیکھ رہی تھی کہ دروازہ زور سے کھلا۔ مہنور، وہ چونک گئی۔ بابا؟ ان کے چہرے پر عجیب سختی تھی۔ کل شام حارث اور اس کی فیملی ڈنر پر آ رہی ہے۔ کیوں؟ تمہاری منگنی کے لیے؟ مہنور کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ کیا؟ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ لیکن بابا، مجھے تمہاری کوئی وضاحت نہیں چاہیے۔ مہنور کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ اس کے والد نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ لڑکا تمہارے قابل نہیں، آپ اسے جانتے بھی نہیں۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ ہماری حیثیت کا نہیں۔ محبت حیثیت دیکھ کے نہیں ہوتی، مگر دنیا دیکھتی ہے۔ مہنور ساکت رہ گئی۔ میں اذان کے بغیر نہیں رہ سکتی، رہنا پڑے گا، یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ مہنور زمین پر بیٹھ گئی اور پہلی بار اس نے شدت سے خوف محسوس کیا۔ اگلے دن تم پریشان لگ رہی ہو، اذان نے فوراً پوچھ لیا۔ مہنور خاموش رہی۔ مہنور، اگر کبھی ہم الگ ہو گئے تو؟ اذان ہنس پڑا۔ امپاسبل۔ میں سیریس ہوں، اور میں بھی۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کوئی ہمیں الگ کر ہی نہیں سکتا۔ مہنور کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ تم وعدہ کرتے ہو؟ قسم سے؟ وہ اس کے سینے سے لگ گئی، مگر نہ جانے کیوں اس دن اذان کے دل میں ایک عجیب بے چینی سی تھی۔ چند دن بعد مہنور مسلسل اذان سے دور ہونے لگی۔ کالز کم، میسیجز مختصر، ملاقاتوں میں خاموشی۔ اذان ہر بار پوچھتا، کیا ہوا ہے؟ اور ہر بار ایک ہی جواب ملتا، کچھ نہیں، مگر کچھ تو تھا۔ کچھ تھا
بہت کچھ تھا۔ ایک رات اذان اس کے گھر کے باہر کھڑا تھا، فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ اچانک اوپر بیلکنی میں روشنی جلی، مہنور نظر آئی، اس کی نظریں ملی۔ اذان نے فوراً ہاتھ ہلایا، مگر مہنور کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی، صرف درد تھا۔ پھر اس نے پردہ بند کر دیا۔ اذان کے دل میں عجیب سا خوف اتر گیا، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ اگلے دن اذان نے سخت لہجے میں کہا۔ مہنور خاموش رہی۔ لک ایٹ می، وہ دھیرے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ حد سے زیادہ۔ تو پھر یہ ڈسٹینس کیوں؟ مہنور کے لب کانپنے لگے۔ کبھی کبھی محبت کافی نہیں ہوتی۔ یہ کس نے کہا؟ زندگی نے۔ اذان غصے میں ہنس پڑا۔ تم بدل گئی ہو۔ شاید نہیں، تم واقعی بدل گئی ہو۔ اذان پلیز۔ نہیں، مجھے جواب چاہیے۔ مہنور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں مجبور ہوں۔ کس چیز پر؟ وہ خاموش رہی، اور یہی خاموشی اذان کو توڑ گئی۔ 2 دن بعد اذان کو ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ اگر تم واقعی مہنور سے محبت کرتے ہو تو اسے چھوڑ دو۔ Who the hell are you؟ وہ شخص جو تمہیں تباہ بھی کر سکتا ہے۔ اذان کی آواز سخت ہو گئی۔ دھمکی دے رہے ہو؟ یہ دھمکی نہیں، وارننگ ہے۔ مہنور کہاں ہے؟ اس سے دور رہو ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ کال کٹ گئی۔ اذان کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا بات صرف محبت کی نہیں تھی، کوئی اور راز بھی تھا، بہت خطرناک راز۔ اسی رات مہنور اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ اذان کالنگ۔ وہ فون دیکھتی رہی مگر اٹھایا نہیں۔ دروازہ کھلا، اس کے والد اندر آئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب تم سمجھدار بن رہی ہو۔ آپ میری زندگی تباہ کر رہے ہیں، میں تمہارا مستقبل بچا رہا ہوں۔ مجھے ایسا مستقبل نہیں چاہیے۔ تمہیں وہی ملے گا جو میں چاہتا ہوں۔ مہنور نے آنسو صاف کیے۔ اگر میں نے انکار کر دیا تو؟ ان کی آنکھیں خطرناک انداز میں سکڑ گئی۔ تو اس لڑکے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ مہنور کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آپ اذان کو نقصان پہنچائیں گے؟ اگر ضرورت پڑی تو ہاں۔ مہنور ساکت رہ گئی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ٹرائی می۔ دروازہ بند ہوا اور مہنور ٹوٹ گئی۔ اگلی شام اذان اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ بس ایک بار سچ بول دو۔ مہنور کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ کیا تم مجھ سے دور ہونا چاہتی ہو؟ خاموشی۔ مہنور، اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ہاں۔ اذان جیسے پتھر کا ہو گیا۔ ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو۔ مہنور نے کانپتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اذان کی آنکھیں بھر آئی۔ جھوٹ، یہ سچ ہے۔ تم رو کیوں رہی ہو پھر؟ مہنور ٹوٹ گئی، کیونکہ ہر سچ خوشی نہیں دیتا۔ اذان نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم نے مجھے استعمال کیا اذان، ایسا مت کہو۔ تو کیا کہوں؟ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ کہ تم نے میری محبت مار دی۔ مہنور بس روتی رہی۔ اذان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، ایک دن تمہیں میری کمی بہت رلائے گی۔ اور وہ چلا گیا۔ مہنور وہیں بیٹھی رہ گئی۔ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، مگر اسے معلوم تھا اصل طوفان ابھی باقی تھا۔ اسی رات اذان کو اچانک احساس ہوا کہ شاید کچھ غلط ہے، بہت غلط۔ مہنور مجھ سے جھوٹ بول سکتی ہے۔ اس نے فوراً گاڑی نکالی۔ تیز بارش تھی، سنسان سڑکیں، دل بے چین، مگر جیسے ہی وہ اس کے گھر کے قریب پہنچا اس نے دیکھا مہنور سڑک کنارے کھڑی، اور اس کے سامنے ایک آدمی تھا، حارث۔ اذان گاڑی سے اترا۔ یہ کون ہے؟ مہنور چونک گئی۔ حارث نے طنزیہ مسکراہٹ سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ فیانسی۔ اذان کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے نا؟ مہنور کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، مگر اس نے آہستہ سے کہا، نہیں۔ اذان نے محسوس کیا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر کھوپ دیا ہو۔ حارث مسکرایا۔ Now stay from us her۔ اذان نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں جان دے سکتا ہوں، مگر مہنور کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اذان پلیز۔ مہنور چیخ پڑی، مگر اگلے ہی لمحے حارث نے دھیرے سے اس کے کان میں کچھ کہا، اور مہنور کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اذان نے فوراً محسوس کیا یہ آدمی صرف رشتہ نہیں، کوئی خطرناک کھیل کھیل رہا ہے۔
اور شاید ماہنور کسی بہت بڑی مجبوری میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن وہ مجبوری کیا تھی یہ راز ابھی باقی تھا۔ اذان پوری رات سو نہ سکا، بار بار حارث کے کہے ہوئے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، Stay away from her۔ مگر اس سے زیادہ خوفناک وہ خاموشی تھی جو ماہنور کے چہرے پر تھی۔ وہ خاموشی کسی ڈر کی تھی، کسی ایسے راز کی جس نے اس سے اس کی ہنسی چھین لی تھی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے جب اذان نے آخر کار فون اٹھایا اور ماہنور کا نمبر دوبارہ ڈائل کیا، مگر ہمیشہ کی طرح فون بند تھا۔ اس نے غصے سے موبائل بیڈ پر پٹکا۔ آخر کیا چھپا رہی ہو تم؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ دوسری طرف ماہنور اپنے کمرے کے فرش پر بیٹھی تھی، اس کے سامنے اذان کی تصویر پڑی تھی۔ وہ تصویر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا اذان، اس نے سسکتے ہوئے کہا، میں صرف تمہیں بچا رہی ہوں۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ماہنور فوراً سنبھلی۔ جی۔ دروازہ کھلا اور حارث اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، ایسا سکون جو صرف ظالم لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ تم رو رہی ہو؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ کا کیا فرق پڑتا ہے؟ ماہنور نے نفرت سے کہا۔ حارث آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ فرق پڑتا ہے کیونکہ چند دن بعد تم میری بیوی بننے والی ہو۔ میں کبھی آپ سے محبت نہیں کروں گی۔ حارث ہنس پڑا۔ مجھے محبت نہیں چاہیے، صرف تم چاہیے ہو۔ ماہنور کا دل گھبرا گیا۔ آپ آخر چاہتے کیا ہیں؟ حارث کی آنکھیں اچانک خطرناک انداز میں چمکی۔ وہی جو تمہارے باپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ ماہنور چونک پڑی۔ کون سا وعدہ؟ حارث چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے جیب سے ایک تصویر نکالی اور ماہنور کے سامنے رکھ دی۔ تصویر دیکھتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ آپ کے پاس کیسے آئی؟ حارث مسکرایا۔ اب سمجھ آئی تمہارے باپ اتنے مجبور کیوں ہیں؟ ماہنور کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ تصویر میں اس کے والد کسی آدمی کے ساتھ کھڑے تھے اور زمین پر خون پھیلا ہوا تھا۔ یہ جھوٹ ہے۔ اس کی آواز کانپ گئی۔ سچ اکثر بہت اگلی ہوتا ہے۔ ماہنور نہیں، تمہارے والد نے ایک آدمی کو مارا تھا۔ ماہنور کے قدم لڑکھڑا گئے۔ خاموش۔ اور اگر یہ سچ پولیس تک پہنچ گیا تو تمہارے بابا سیدھے جیل جائیں گے۔ ماہنور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ بلیک میل کر رہے ہیں؟ میں ڈیل کر رہا ہوں۔ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہیں۔ حارث قریب جھکا۔ اور تم بہت خوبصورت ہو۔ ماہنور نے فوراً چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ پلیز ہمیں چھوڑ دیں، اذان کو چھوڑ دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی ماہنور گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ دوسری طرف اذان اگلے ہی دن سیدھا اپنے دوست حمزہ کے پاس پہنچا۔ مجھے لگتا ہے کچھ غلط ہو رہا ہے۔ حمزہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تم نے اس لڑکے کے بارے میں کچھ پتہ کیا؟ صرف نام۔ حارث کون ہے؟ اذان نے سر پکڑ لیا۔ پتہ نہیں، مگر وہ اس کی آنکھیں بہت خطرناک تھی۔ حمزہ نے موبائل اٹھایا۔ میں پتہ کرواتا ہوں۔ چند گھنٹوں بعد حمزہ کا فون آیا۔ اذان، ہاں، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ اذان فوراً کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ حارث کے خلاف پہلے ہی بہت کمپلینٹس آ چکی ہیں۔ وہ اللیگل بزنس کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک لڑکی کے غائب ہونے میں بھی اس کا ہاتھ تھا۔ اذان کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ واٹ؟ اور سب سے عجیب بات، حمزہ چند لمحے رکا، اس کے تعلقات بہت پاورفل لوگوں سے ہیں۔ اذان کی مٹھی بیچ گئی۔ میں ماہنور کو اس درندے کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ مگر تم کرو گے کیا؟ اذان کی آنکھوں میں عجیب جنون اتر آیا۔ جو بھی کرنا پڑا۔ اسی شام ماہنور کی منگنی تھی۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، مگر اس کے دل میں اندھیرا تھا۔ عورتیں ہنس رہی تھی، موسیقی بج رہی تھی، مگر ماہنور کو ہر آواز شور لگ رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی بے جان نظروں سے خود کو دیکھ رہی تھی۔ سرخ لباس، آنکھوں میں آنسو اور دل میں اذان۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس کی کزنز نے مسکرا کر کہا۔ ماہنور نے زبردستی مسکراہٹ دی۔ اسی لمحے اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ اسکرین پر نام چمک رہا تھا، اذان کالنگ۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ پک اٹ، دل چیخا۔ نہیں، دماغ نے کہا۔ فون مسلسل بجتا رہا، پھر خاموش ہو گیا۔ مگر چند سیکنڈز بعد ایک میسج آیا۔ اگر تم ایک بار کہہ دو کہ تم خوش ہو تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ یہ پڑھتے ہی ماہنور ٹوٹ گئی۔ آنسو اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ میں خوش نہیں ہوں اذان، اس نے دل میں کہا۔
میں مر رہی ہوں۔ اچانک باہر شور ہوا، پھر کسی کی بلند آواز گونجی، مجھے ماہنور سے ملنا ہے۔ ماہنور کا دل رک گیا، یہ اذان تھا۔ باہر ہال میں سب لوگ حیران کھڑے تھے۔ اذان کی آنکھیں غصے اور درد سے سرخ ہو رہی تھی۔ حارث نے سرد مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ پارٹی کرش کرنا بیڈ مینرز ہوتے ہیں۔ اذان اس کے قریب آیا۔ میں ماہنور سے بات کروں گا ابھی، وہ تم سے نہیں ملنا چاہتی۔ یہ فیصلہ وہ خود کرے گی۔ پورا ہال خاموش تھا۔ تبھی سیڑھیوں پر ماہنور نظر آئی۔ اذان کی نظریں اس پر جم گئی۔ سرخ لباس میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں مسلسل رو رہی تھی۔ اذان آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ بس ایک سوال، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، کیا تم واقعی یہ شادی چاہتی ہو؟ ماہنور کے لب کانپنے لگے۔ پورا ہال اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا، اور پھر اس نے وہ کہا جس نے اذان کی پوری دنیا ہلا دی۔ ہاں، مگر اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اذان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ ابھی بھی جو اس نے سنا وہ حقیقت ہے۔ ہاں، یہ ایک لفظ اس کے اندر کہیں بہت گہرائی میں جا کر ٹوٹا تھا۔ ہال میں موجود سب لوگ خاموش تھے، مگر اذان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ صرف ماہنور کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، وہ آنکھیں جو اس کے سامنے جھوٹ بول رہی تھی۔ میری طرف دیکھو، اس نے دھیرے سے کہا۔ ماہنور کی پلکیں کانپ گئی، مگر اس نے نظریں نہیں اٹھائی۔ حارث آگے بڑھا۔ I think enough ڈرامہ ہو گیا ہو۔ اذان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تم درمیان میں مت بولو، ورنہ حارث کے ہونٹوں پر طنز یا مسکراہٹ آ گئی۔ اذان اس کے قریب گیا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ یہاں لوگ موجود ہیں۔ ماحول میں تناؤ بڑھ گیا۔ تبھی ماہنور اچانک بولی، اذان بس کرو۔ اس کی آواز میں عجیب درد تھا۔ اذان فوراً اس کی طرف مڑا۔ تم واقعی ہی چاہتی ہو میں چلا جاؤں؟ خاموشی۔ آنسر می۔ ماہنور نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ہاں۔ اذان کی آنکھیں بھر آئیں۔ اتنی آسانی سے مشکل تو بہت ہے، وہ دل میں کہنا چاہتی تھی، مگر خاموش رہی۔ حارث نے ماہنور کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہماری انگیجمنٹ شروع ہونے والی ہے۔ یہ منظر اذان سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے غصے میں حارث کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس سے ہاتھ مت لگاؤ۔ پورا ہال چونک گیا۔ حارث کی آنکھوں میں خطرناک چمک آ گئی۔ مائنڈ یور لمٹس، اور تم اپنی اوقات میں رہو۔ اگلے ہی لمحے حارث نے اذان کو زور سے دھکا دیا۔ اذان ماہنور چیخ پڑی۔ اذان سنبھل گیا، مگر اس کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے حارث کا گریبان پکڑ لیا۔ میں تمہیں ختم کر دوں گا اگر تم نے۔ اذان نہیں۔ ماہنور نے دونوں کے درمیان آ گئی۔ اس کی سانس بری طرح پھول رہی تھی۔ پلیز یہاں سے چلے جاؤ۔ اذان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم مجھے نکال رہی ہو؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ پلیز، وہ بس یہی کہہ سکی۔ اذان آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر ایسا درد تھا کہ ماہنور کا دل چیخ اٹھا۔ ٹھیک ہے، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، آج کے بعد کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ ماہنور کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اذان مگر وہ مر چکا تھا۔ بارش دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ اذان تیز قدموں سے سڑک پر چلتا رہا۔ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ حمزہ کالنگ، مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ اس وقت وہ صرف ایک چیز محسوس کر رہا تھا، خالی پن۔ دوسری طرف ہال میں موسیقی دوبارہ چلنے لگی تھی، مگر ماہنور کا دل دم گھٹ رہا تھا۔ اسمائل، حارث نے اس کے کان میں کہا، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ماہنور نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ حارث ہنس پڑا۔ نفرت بھی اٹینشن ہی ہوتی ہے۔ تم بیمار ہو اور تم مجبور۔ اس کے یہ الفاظ ماہنور کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ تقریب ختم ہوتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں بھاگی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے فوراً اذان کو کال کی، مگر فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ پک اپ پلیز۔ اس کی سسکیاں نکل رہی تھی۔ بار بار کال، مگر ہر بار سائلنس۔ آخر وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے تمہیں خود سے دور کیا ہے، مگر تمہیں کھو نہیں سکتی۔ اسی وقت اس کے فون پر ایک ان نون نمبر میسج آیا، اگر تم نے اذان سے دوبارہ رابطہ کیا تو اگلی صبح اس کی لاش ملے گی۔ ماہنور کے جسم سے جان نکل گئی۔ نو۔ اس نے فوراً نمبر ڈائل کیا، مگر سوئچ آف۔ اس کے ہاتھ سرد پڑ گئے۔ یا اللہ! دوسری طرف اذان شہر کی سنسان سڑکوں پر گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کی رفتار حد سے زیادہ تیز تھی۔ دماغ میں صرف ماہنور کی آواز گونج رہی تھی، ہاں۔
اچانک اس کا فون بجا، حمزہ تھا۔ اذان کہاں ہو تم؟ ڈرائیو کر رہا ہوں، گاڑی روکو فوراً۔ وائے؟ حمزہ کی آواز گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے ابھی پتہ کروایا ہے، حارث ڈینجرس ہی نہیں سائیکو ہے۔ اذان خاموش ہو گیا۔ اذان سن رہے ہو؟ ہاں، وہ ایک بات اور۔ حمزہ کی سانس پھول رہی تھی۔ 2 سال پہلے اس کی منگیتر نے سوسائیڈ کیا تھا۔ اذان کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر سخت ہو گئے۔ وٹ؟ لوگ کہتے ہیں وہ سوسائیڈ نہیں تھی۔ اذان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ مجھے لگتا ہے ماہنور خطرے میں ہے۔ اگلے ہی لمحے اذان نے زور سے بریک لگائی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک خیال تھا، ماہنور۔ اس نے فوراً گاڑی موڑی۔ اسے واپس جانا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس رات اس کا سامنا صرف حارث سے نہیں ہونے والا، بلکہ ایک سچ سے ہونے والا ہے جو اس کی پوری زندگی بدل دے گا۔ بارش اب طوفان بن چکی تھی۔ سڑکوں پر پانی جمع تھا، مگر اذان پاگلوں کی طرح گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، ماہنور خطرے میں ہے۔ اس نے بار بار ماہنور کو کال کی، مگر ہر بار فون بند ملا۔ ڈیم اٹ! اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ دوسری طرف ماہنور اپنے کمرے میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے سامنے وہی تھریڈ میسج کھلا ہوا تھا، اگلی صبح اس کی لاش ملے گی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں کیا کروں؟ اچانک دروازہ کھلا۔ ماہنور فوراً کھڑی ہو گئی۔ حارث اندر داخل ہوا۔ اس کی قمیض کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور چہرے پر وہی خطرناک سکون تھا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ ماہنور نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے میسج بھیجا تھا؟ حارث ہلکا سا مسکرایا۔ کون سا؟ ڈونٹ پلے گیمز ود می۔ میسج حارث آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ تم بہت جلدی ڈر جاتی ہو۔ اگر اذان کو کچھ ہوا تو کیا؟ اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم مجھے چھوڑ دو گی؟ ماہنور خاموش ہو گئی۔ حارث اس کے بالوں کی ایک لٹ کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا، تم جانتی ہو نا میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ ماہنور فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ حارث کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی؟ اس کی آواز اچانک سرد ہو گئی۔ تم اب میری ہو۔ ماہنور کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ میں کبھی آپ کی نہیں ہو سکتی۔ اگلے ہی لمحے حارث نے غصے میں دیوار پر ہاتھ مارا۔ انف! ماہنور سہم گئی۔ میں نے تمہیں بہت آرام سے ہینڈل کیا ہے، اور اس کے قریب جھکا، مگر میری پیشنس ختم ہو رہی ہے۔ ماہنور نے لرزتی آواز میں کہا، آپ مجھ سے زبردستی محبت نہیں لے سکتے۔ حارث چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر اچانک ہنس پڑا۔ محبت؟ اس کی ہنسی عجیب خوفناک تھی۔ مجھے محبت پر یقین ہی نہیں۔ پھر آخر چاہتے کیا ہیں؟ حارث کی آنکھوں میں تاریکی اتر آئی۔ بدلہ؟ ماہنور چونک گئی۔ کس بات کا بدلہ؟ حارث خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار ڈر سا ابھرا۔ تمہارے باپ نے میری زندگی تباہ کی تھی۔ ماہنور ساکت رہ گئی۔ وٹ؟ آج سے 15 سال پہلے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ میرے والد تمہارے والد کے بزنس پارٹنر تھے۔ ماہنور کا دل زور سے دھڑکا۔ پھر ایک رات سب کچھ ختم ہو گیا۔ حارث کی مٹھی بیچ گئی۔ میرے باپ مر گئے اور تمہارے باپ امیر بن گئے۔ یہ جھوٹ ہے۔ سچ ہمیشہ جھوٹ لگتا ہے جب اس میں اپنے شامل ہو۔ ماہنور خاموش رہی۔ میں نے بچپن سے صرف ایک چیز دیکھی ہے۔ حارث کی آنکھیں خطرناک انداز میں چمکی۔ نفرت؟ تو آپ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں؟ نہیں، وہ آہستہ سے بولا، میں تمہارے باپ سے بدلہ لے رہا ہوں، تمہیں استعمال کر کے۔ ماہنور کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ آپ پاگل ہیں شاید۔ حارث نے سرد مسکراہٹ دی، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اسی لمحے نیچے شور کی آواز آئی۔ کسی نے زور سے دروازہ کھولا تھا۔ پھر ایک غصے بھری آواز گونجی، ماہنور! ماہنور کا دل دھڑک اٹھا۔ اذان! حارث کی آنکھیں سکڑ گئی۔ انٹرسٹنگ۔ اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ اذان اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس سے دور ہٹو، حارث نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تمہیں مینرز نہیں سکھائے کسی نے؟ اذان نے اس کی بات اگنور کر دی۔ اس کی نظریں صرف ماہنور پر تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ماہنور کے آنسو نکل گئے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیونکہ تمہیں اس سائیکوپاتھ کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔
हारिस हंस पड़ा और शट अप साइकोपाथ। अजान गुस्से से इसके करीब गया। मैं सब जान चुका हूँ। हारिस की मुस्कुराहट मदम पड़ गई। रियली? तुम्हारी एक्स फियोंसी की मौत एक्सीडेंट नहीं थी ना? चंद लम्हे खामोशी रही। फिर हारिस आहिस्ता से मुस्कुराया। लोग बहुत बातें करते हैं और तुम बहुत गंदे खेल खेलते हो। अजान ने इसका कॉलर पकड़ लिया। अजान नहीं, महनूर चीख पड़ी। मगर इस बार अजान नहीं रुका। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने अचानक अचानक हारिस ने बहुत सुकून से कहा। अपने बाप के बारे में जानना चाहते हो? अजान के हाथ फौरन रुक गए। व्हाट? हारिस की आंखों में अजीब चमक आ गई। तुम्हारे बाप की मौत भी एक्सीडेंट नहीं थी। अजान जैसे पत्थर का हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं करता, हारिस ने आहिस्ता से कहा। तुम्हारे बाप को कत्ल किया गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। अजान की सांस रुकने लगी। झूठ। और उनके कातिल में सबसे बड़ा हाथ। हारिस ने धीरे से महनूर की तरफ देखा। इसके बाप का था। नो, महनूर चीख पड़ी। मगर अजान के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसकी नजरें आहिस्ता आहिस्ता महनूर की तरफ मुड़ी। ये झूठ है ना? महनूर की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसकी खामोशी सब कुछ बता रही थी। अजान को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके कदमों के नीचे से जमीन टूट रही हो। उसकी नजरें मुसलसल महनूर पर जमी हुई थी। कुछ बोलो, उसकी आवाज कांप रही थी। ये झूठ है ना? महनूर के लब मुंह हिले, मगर आवाज ना निकल सकी। हारिस आहिस्ता से मुस्कुराया। सच सुनने की हिम्मत है तुम्हें? खामोश रहो। महनूर चीख पड़ी। तुम्हें कोई हक नहीं। हक? हारिस तलखी से हंसा। हक तो तुम लोगों ने बरसों पहले छीन लिया था। अजान ने बेचैनी से सर पकड़ लिया। कोई मुझे साफ साफ बताएगा आखिर हुआ क्या था? चंद लम्हे कमरे में खामोशी रही। फिर हारिस खिड़की के करीब जाकर खड़ा हो गया। बारिश शीशों से टकरा रही थी। 15 साल पहले उसकी आवाज धीमी थी। तुम्हारे बाप फरीद खान और महनूर के बाप सलीम मलिक बेहतरीन दोस्त हुआ करते थे। अजान चौंक गया। दोस्त? सिर्फ दोस्त नहीं, हारिस आहिस्ता से बोला, भाइयों जैसे। महनूर ने आंखें बंद कर ली। वो ये सब पहले सुन चुकी थी, मगर आज हर लफ्ज जख्म बन चुका था। इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी शुरू की थी। हारिस बोलता रहा। छोटा सा बिजनेस था, पैसे कम थे मगर ख्वाब बहुत बड़े थे। अजान खामोशी से सुनता रहा। तुम्हारे बाप बहुत ईमानदार आदमी थे। अजान हारिस ने इससे पहली बार उसकी तरफ देखकर कहा। वो सलीम मलिक पर अंधा एतमाद करते थे। महनूर के आंसू बहने लगे। मेरे बाबा ऐसे नहीं थे। हारिस हंस पड़ा। हर औलाद को अपना बाप फरिश्ता ही लगता है। फिर उसका चेहरा सख्त हो गया, मगर हकीकत मुख्तलिफ थी। बारिश की आवाज मजीद तेज हो गई। इस वक्त मेरे वालिद कामरान शाह भी उनके बिजनेस पार्टनर थे। तीनों दोस्त थे, एक साथ खाते, एक साथ ख्वाब देखते। अजान की सांस भारी हो गई। फिर क्या हुआ? हारिस की आंखों में नफरत उतर आई। कमरे में खामोशी छा गई। कंपनी अचानक बहुत तेजी से ग्रो करने लगी। करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स आने लगे। और फिर इसने तलखी से हंसा। दोस्ती कमजोर पड़ने लगी। महानूर धीरे से बोली। बाबा कहते थे किसी ने इन्हें धोखा दिया था। हाँ, हारिस ने फौरन कहा, मगर धोखा तुम्हारे बाप ने दिया था। अजान की मुट्ठी बीच गई। एविडेंस? हारिस ने सर निगाहों से उसे देखा। मेरे बाप के पास सब कुछ, रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स, हर चीज। मगर वो अदालत तक न कभी पहुंच ही नहीं सके। क्यों? अजान ने पूछा। हारिस चंद लम्हे खामोश रहा। फिर उसकी आवाज भारी हो गई। क्योंकि एक रात उसकी लाश मिली। महानूर के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। नो, उस रात मेरे बाबा ने फरीद खान और सलीम मलिक दोनों को मीटिंग के लिए बुलाया था। हारिस बोला। वो सब कुछ एक्सपोज करना चाहते थे। अजान की धड़कन तेज हो गई। फिर गोलियां चली। कमरा साकत हो गया। मेरे वालिद मौके पर मर गए। हारिस की आंखें नम हो गई। और तुम्हारे बाप? उसने अजान की तरफ देखा। शदीद जख्मी हालत में मिले। अजान के हाथ कांपने लगे। मेरे बाबा? वो 2 दिन बाद हॉस्पिटल में मर गए। अजान की आंखों में आंसू आ गए। बचपन से उसे यही बताया गया था कि उसके वालिद कार एक्सीडेंट में मर गए थे। ये सब झूठ था। उसकी आवाज टूट गई। हाँ, हारिस आहिस्ता से बोला। तुम्हें हमेशा झूठ बताया गया। मानूर ने रोते हुए कहा। मेरे बाबा ने किसी को नहीं मारा, मगर वो वहां मौजूद थे। हारिस चीखा।
اور ان کے بعد پوری کمپنی ان کے نام ہو گئی۔ وہ مجبور تھے۔ او پلیز حارث ہنسا۔ لالچی لوگ ہمیشہ مجبور ہی ہوتے ہیں۔ اذان خاموش کھڑا تھا، اس کے ذہن میں طوفان چل رہا تھا۔ اگر میرے باپ انوسنٹ تھے تو پھر قاتل کون تھا؟ حارث کی نظریں خطرناک انداز میں سکڑ گئی۔ یہی تو مسٹری ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میرے باپ نے مرنے سے پہلے ایک نام لیا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کس کا؟ اذان نے بے چینی سے پوچھا۔ حارث آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ سلیم ملک۔ ماہنور فوراً بولی۔ جھوٹ، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو پھر تمہارے باپ نے ساری سچائی تم سے کیوں چھپائی؟ ماہنور خاموش ہو گئی۔ کیونکہ وہ خود بھی ہمیشہ یہی سوچتی تھی۔ اس کے بابا ہر بار اس رات کا ذکر آنے پر خاموش کیوں ہو جاتے تھے؟ اذان کی نظریں خالی ہو چکی تھی۔ تو ہمارے باپ دوست تھے، اس نے دھیرے سے کہا، پھر دشمن بن گئے اور اسی دشمنی کی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں۔ حارث نے تلخی سے کہا، تو تمہیں مجھ سے بدلہ لینا تھا تو مجھ سے لیتے۔ ماہنور چیخ پڑی، ہماری زندگیاں کیوں تباہ کی؟ حارث اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب درد آیا۔ کیونکہ میں نے بچپن سے صرف نفرت دیکھی ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میری ماں روز روتی تھی میرے باپ کی قبر پر جا کر۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں نمی آئی۔ میں 10 سال کا تھا جب میں نے قسم کھائی تھی کہ ایک دن سلیم ملک سے سب کچھ چھین لوں گا۔ ماہنور کے آنسو بہنے لگے۔ اور اس سب میں میں شامل ہو گئی۔ تم اس کی کمزوری تھی، حارث نے سرد لہجے میں کہا۔ اذان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تم سکھ ہو، میں بھی۔ حارث ہنس پڑا۔ مگر تم دونوں بھی اپنے باپوں کے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہو۔ اذان نے دھیرے سے ماہنور کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف درد تھا۔ تمہیں پہلے سے پتا تھا؟ ماہنور فوراً رونے لگی۔ مجھے پوری سچائی پتا تھی، مگر کچھ تو پتا تھا۔ باپ نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہمارے خاندانوں کے درمیان بہت پرانی دشمنی ہے، اور اگر سچ جان گئے تو مجھ سے نفرت کرنے لگو گے۔ اذان خاموش ہو گیا۔ اس کے اندر سب کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ وہ لڑکی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا، شاید اس کے باپ کی وجہ سے اس کے والد مرے تھے، مگر پھر بھی اس کا دل ماہنور سے نفرت نہیں کر پا رہا تھا، اور یہی بات اسے سب سے زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ اچانک نیچے سے کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز آئی۔ تینوں چونک گئے۔ پھر ایک آدمی کی چیخ سنائی دی، آگ لگ گئی۔ اگلے ہی لمحے پورا گھر لرز اٹھا۔ آگ! ماہنور گھبرا کر دروازے کی طرف بھاگی، مگر حارث نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رکو، چھوڑے مجھے۔ نیچے سے چیخوں کی آوازیں مسلسل بلند ہو رہی تھی۔ دھواں آہستہ آہستہ اوپر آنے لگا تھا۔ اذان فوراً کھڑکی کی طرف گیا۔ باہر لوگ بھاگ رہے تھے۔ کسی حصے میں واقعی آگ لگ چکی تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ ماہنور کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ حارث کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، بہت عجیب۔ اذان نے فوراً محسوس کر لیا۔ تم؟ اس نے غصے سے کہا۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ ماہنور چونک گئی۔ وٹ؟ حارث خاموش رہا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسمارٹ ہو تم۔ اذان کا خون کھول اٹھا۔ تم پاگل ہو؟ مجھے چیس پسند ہے، حارث آہستہ سے بولا۔ تم نے پورے گھر کو آگ لگا دی؟ ماہنور چیخ پڑی۔ صرف ایک حصہ، حارث نے سکون سے کہا، اتنا کہ پینک پھیل جائے۔ کیوں؟ کیونکہ سچ ہمیشہ شور میں زیادہ آسانی سے چھپ جاتا ہے۔ اذان اس کی طرف بڑھا، مگر اچانک نیچے سے خوفناک دھماکے کی آواز آئی۔ پورا کمرہ ہل گیا۔ ماہنور چیخ پڑی۔ بابا! وہ فوراً باہر بھاگنے لگی، مگر اذان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دھواں بہت ہے، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ حارث نے سرد لہجے میں کہا، وہ شاید پہلے ہی مر چکے ہیں۔ شٹ اپ! ماہنور نے پہلی بار پوری نفرت سے اسے پر چیخا۔ اذان نے غصے سے حارث کا کالر پکڑ لیا۔ اگر کسی کو کچھ ہوا نا، میں تمہیں زندہ جلا دوں گا۔ حارث نے اس کے ہاتھ آہستہ سے ہٹائے۔ تم ابھی بھی نہیں سمجھے کیا؟ یہ آگ صرف شروعات ہے۔ اذان کی آنکھیں سکڑ گئی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ حارث کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کا فون بجا۔ اس نے اسکرین دیکھی اور پہلی بار اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ امپاسبل! اذان نے فوراً پوچھا، کون ہے؟ حارث خاموش رہا۔ پھر اس نے فوراً کال اٹھائی۔ کیا؟ اس کی آواز میں واضح گھبراہٹ تھی۔ تم شور ہو؟ چند لمحے بعد اس کے ہاتھ سے فون تقریباً گر گیا۔ اذان نے محسوس کیا پہلی بار حارث ڈرا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ حارث نے دھیرے سے سر اٹھایا۔
اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، وہ زندہ ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کون؟ مہنور نے دھیرے سے پوچھا۔ حارث نے نظریں سیدھا اذان پر جما دی۔ میرے باپ کا قاتل۔ اذان کا دل زور سے دھڑکا۔ وٹ؟ 15 سال سے جسے ہم مردہ سمجھ رہے تھے۔ حارث کی آواز بھاری ہو گئی۔ وہ زندہ ہے۔ مہنور کے قدم لڑکھڑا گئے۔ یہ ممکن نہیں، میں بھی یہی سمجھتا تھا۔ حارث نے بے چینی سے پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ مگر ابھی میرے آدمی نے اسے دیکھا ہے۔ اذان نے غصے سے کہا۔ صاف صاف بولو۔ حارث چند لمحے خاموش رہا۔ پھر اس نے وہ نام لیا جس نے سب کو ساکت کر دیا۔ فرید خان۔ اذان کا سانس رک گیا۔ میرے بابا؟ ہاں، حارث نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہارے بابا زندہ ہیں۔ نو، اذان چیخ پڑا۔ میرے بابا مر چکے ہیں۔ یہی ہم سب کو بتایا گیا۔ حارث نے آہستہ سے کہا۔ مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ اذان کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ یہ جھوٹ ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، حارث بولا۔ اس رات تمہارے بابا ہاسپٹل سے مسٹیریسلی غائب ہو گئے تھے۔ آفیشلی انہیں ڈیڈ ڈکلیئر کیا گیا، مگر لاش کبھی کسی نے نہیں دیکھی۔ مہنور نے بے یقینی سے کہا۔ پھر اتنے سال وہ کہاں تھے؟ حارث کی نظریں خطرناک انداز میں سکڑ گئی۔ شاید ہائیڈنگ میں۔ کیوں؟ اذان کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ کیونکہ شاید اصل قاتل وہ خود ہیں۔ خاموش۔ اذان نے غصے سے اسے دیوار کے ساتھ دھکا دیا۔ میرے باپ کے بارے میں ایک لفظ اور کہا تو؟ اذان مہنور فوراً دونوں کے درمیان آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ پلیز۔ اذان کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کی آواز کمزور پڑ گئی۔ میرے بابا ایسے نہیں ہو سکتے۔ حارث نے تلخی سے ہنسا۔ ہر بیٹا یہی سوچتا ہے۔ نیچے سے پھر چیخوں کی آواز سنائی دی۔ دھواں اب کمرے میں داخل ہونے لگا تھا۔ مہنور کھانسنے لگی۔ اذان فوراً اس کے قریب آیا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ مگر حارث وہاں کھڑا تھا۔ اس کی نظریں خالی تھی، جیسے اس کے ذہن میں کوئی بہت پرانا منظر چل رہا ہو۔ اگر فرید خان واقعی ہی زندہ ہیں، اس نے خود سے کہا، تو پھر اس رات کس کی لاش دفنائی گئی تھی؟ اچانک کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ مہنور گھبرا کر اذان کے قریب آ گئی۔ اذان اگلے ہی لمحے کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، آہستہ، بھاری، خوفناک۔ پھر دروازے کی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز آئی۔ بہت سال انتظار کیا ہے میں نے۔ تینوں کے چہرے سفید پڑ گئے، اور آج آخرکار ہم دوبارہ مل رہے ہیں۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ صرف باہر جلتی آگ کی آواز آ رہی تھی۔ اذان نے فوراً مہنور کو اپنے پیچھے کر لیا۔ کون ہے وہاں؟ دروازے کی دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی۔ پھر وہی بھاری آواز دوبارہ سنائی دی گئی۔ دروازہ کھولو۔ فرید خان کے بیٹے؟ اذان کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ حارث کی آنکھیں سکڑ گئی۔ یہ آواز، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ناممکن۔ مہنور بے چینی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ آخر کون ہے؟ اگلے ہی لمحے دروازہ آہستہ سے کھلا۔ دھواں اندر پھیل گیا، اور اس دھوئیں کے درمیان ایک لمبا سا آدمی نظر آیا۔ سفید بال، چہرے پر پرانے زخموں کے نشان، اور آنکھوں میں عجیب سردی۔ اذان کی سانس رک گئی۔ آپ؟ اس آدمی کی نظریں سیدھا اذان پر جم گئی۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، تم بالکل اپنے باپ جیسے لگتے ہو۔ حارث سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ شہزاد انکل؟ مہنور چونک گئی۔ آپ انہیں جانتے ہیں؟ حارث خاموش رہا۔ اس کی مٹھی بیچھی ہوئی تھی۔ شہزاد نے آہستہ سے کمرے کے اندر قدم رکھا۔ بہت سال بعد تمہیں دیکھ رہا ہوں حارث۔ اس کی آواز میں عجیب بوجھ تھا۔ آپ زندہ کیسے ہیں؟ حارث کی آواز کانپ گئی۔ تم نے تو کہا تھا میرے والد کے بعد سب ختم ہو گیا تھا۔ شہزاد تلخی سے ہنس پڑا۔ کچھ کہانیاں اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی۔ اذان بے چینی سے بولا۔ کوئی مجھے بتائے گا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شہزاد کی نظریں اس پر آئیں۔ سچ، اس نے دھیرے سے کہا، جو تم سب سے چھپایا گیا۔ مہنور کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ آپ میرے بابا کو جانتے ہیں؟ شہزاد کے چہرے پر سختی آ گئی۔ بہت اچھی طرح۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، تمہارے باپ نے ہم سب کی زندگیاں برباد کی تھی۔ نو، مہنور فوراً بولی، میرے بابا ایسے نہیں۔ ہر بچہ یہی سوچتا ہے۔ شہزاد نے اس کی بات کاٹ دی۔ پھر اس نے اذان کی طرف دیکھا۔ تمہارے باپ فرید خان دنیا کے سب سے ایماندار انسان تھے۔ اذان کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ زندہ ہیں؟ شہزاد چند لمحے خاموش رہا۔ ہاں۔
اذان کے قدم لڑکھڑا گئے. کہاں ہیں وہ جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا؟ آنسر میں. شہزاد نے گہری سانس لی. چند سال پہلے جو کچھ ہوا اس کے بعد فرید خان نے خود کو دنیا سے چھپا لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ قتل کے الزام میں پھنس کے چکے تھے. اذان ساکت رہ گیا. مگر وہ قاتل نہیں تھے. میں جانتا ہوں. شہزاد کی آواز بھاری ہو گئی کیونکہ اس رات میں وہاں موجود تھا. کمرے میں خاموشی چھا گئی. حارث فوراً اس کے قریب آیا. تو بتائیں میرے والد کو کس نے مارا؟ شہزاد کی آنکھوں میں نفرت اتر آئی. سلیم ملک نے. مہنور جیسے پتھر کی ہو گئی. نو، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. شہزاد نے سرد لہجے میں کہا. تمہارے باپ نے پیسوں کے لیے اپنے دونوں دوستوں کو دھوکہ دیا. اذان کی سانس روکنے لگی. پھر میرے بابا؟ فرید خان نے اسے روکنے کی کوشش کی. شہزاد بولا. مگر سلیم ملک نے گولی چلا دی. مہنور کے آنسو بہنے لگے. یہ جھوٹ ہے. کاش ہوتا. شہزاد کی آواز ٹوٹ گئی. کامران شاہ وہیں مر گئے اور فرید شدید زخمی ہو گیا. حارث کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو چکی تھی. تو میرے باپ کو واقعی سلیم ملک نے مارا ہے؟ ہاں. حارث کی مٹھی کانپنے لگی. اور پھر؟ اذان نے پوچھا. پھر سلیم ملک نے پوری کہانی بدل دی. شہزاد تلخی سے ہنسا. پولیس کو پیسے دیے گئے، ایویڈنس غائب کر دیے گئے اور خبر پھیلا دی گئی کہ فرید خان ایکسیڈنٹ میں مر گیا. اذان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میرے بابا اتنے سال کہاں تھے؟ اپنی جان بچا رہے تھے. شہزاد نے کہا. کیونکہ سلیم ملک انہیں بھی مارنا چاہتا تھا. مہنور زور زور سے سر ہلانے لگی. نہیں، میرے بابا ایسے نہیں ہو سکتے. شہزاد نے افسوس سے اسے دیکھا. تمہارے باپ ہمیشہ سے طاقت کے بھوکے تھے. خاموش. مہنور چیخ پڑی. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر جھوٹ بول رہا ہوں. شہزاد نے جیب سے ایک پرانی پن ڈرائیو نکالی. تو اس میں کیا ہے؟ حارث نے فوراً آگے بڑھا. یہ کیا ہے؟ اس رات کی ریکارڈنگ. کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا. اذان کے چہرے کا ہاتھ کانپنے لگے. ریکارڈنگ؟ کامران شاہ ہمیشہ سیکرٹ ریکارڈنگ رکھتے تھے. شہزاد بولا. مرنے سے پہلے انہوں نے یہ مجھے دی تھی. کہا. حارث کی آنکھوں میں پاگل پن اتر آیا. گیو اٹ ٹو می. مگر شہزاد نے پن ڈرائیو پیچھے کر لی. یہ سچ سب کچھ بدل دے گا. مہنور کی سانس رکنے لگی. اگر میں واقعی بابا. وہ جملہ مکمل نہ کر سکی. اذان خاموش کھڑا تھا. اس کا دل ٹوٹ رہا تھا. ایک طرف اس کے باپ کی سچائی تھی اور دوسری طرف مہنور. اور اب دونوں خاندانوں کا خون ایک دوسرے کے ہاتھوں پر تھا. اچانک نیچے سے گولی چلنے کی آواز آئی. سب چونک گئے. پھر کسی آدمی کی چیخ سنائی دی. وہ اوپر ہے. شہزاد کا چہرہ سخت ہو گیا. وہ لوگ آ گئے. کون لوگ؟ اذان نے فوراً پوچھا. شہزاد کی آنکھوں میں خوف اتر آیا. سلیم ملک کے آدمی. مہنور کے قدم لڑکھڑا گئے. بابا. شہزاد نے دھیرے سے سر ہلایا. تمہارے باپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں زندہ ہوں. پھر اس نے اذان کی طرف دیکھا. اور اب وہ ہم سب کو مار دے گا تاکہ سچ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے. نیچے مکمل فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھی. پورا گھر چیخوں، دھوئیں اور خوف سے بھر چکا تھا. مہنور کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے. بابا ایسا نہیں کر سکتے. شہزاد نے تلخ ہنسی. تم ابھی بھی اپنے باپ کو نہیں جانتی. اچانک باہر سے بھاری قدموں کی آواز قریب آنے لگی. حارث فوراً دروازے کے پاس گیا اور باہر جھانکا. They are coming. اذان نے فوراً مہنور کا ہاتھ پکڑا. ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا. مگر شہزاد خاموش کھڑا تھا. اس کی نظریں کہیں بہت دور جمی ہوئی تھی. 15 سال. اس نے دھیرے سے کہا. میں 15 سال بھاگتا رہا. اذان بے چینی سے بولا. آپ میرے بابا کے بارے میں سب جانتے ہیں نا؟ پھر مجھے ان کے پاس لے جائیں. شہزاد نے اس کی طرف دیکھا. پہلی بار اس کی آنکھوں میں نمی تھی. تم بالکل فرید جیسے ہو. وہ کہاں ہے؟ شہزاد جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک دروازے پر زوردار لات پڑی. سب چونک گئے. دروازہ کھولو. باہر سے کسی آدمی کی آواز گونجی. حارث نے فوراً اپنی گن نکالی. اذان چونک گیا. تمہارے پاس گن ہے؟ حارث نے سرد لہجے میں کہا. میں بچپن سے دشمنوں کے درمیان پلا ہوں. مہنور گھبرا گئی. پلیز کوئی کچھ کرے. اگلی ہی لات کے ساتھ دروازہ ٹوٹ گیا. 4 آدمی اندر داخل ہوئے. کالے کپڑے، ہاتھوں میں اسلحہ اور چہرے پر بے رحمی. شہزاد کو ختم کرو. ان میں سے ایک چیخا. اگلے ہی لمحے فائرنگ شروع ہو گئی. ڈاؤن. اذان نے فوراً مہنور کو نیچے کھینچا. گولیاں دیواروں سے ٹکرا رہی تھی. دھواں مزید پھیل رہا گیا. حارث نے بھی فوراً جواب میں فائر کیا.
ایک آدمی وہیں گر گیا۔ ماہنور کانوں پر ہاتھ رکھ کے رو رہی تھی۔ اذان اذان، اس نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں ہوں یہاں، مگر اگلے ہی لمحے ایک گولی اس کے بہت قریب سے گزری۔ ہم یہاں پھنس جائیں گے، حارث چیخا۔ شہزاد فوراً کھڑکی کی طرف گیا۔ پیچھے فائر اسکیپ ہے، چلو۔ اذان نے ماہنور کا ہاتھ پکڑا، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگے ایک آدمی نے اچانک شہزاد پر گن تان دی۔ کہانی ختم۔ گولی چلنے کی آواز آئی۔ نو! حارث چیخ پڑا، مگر اگلے ہی لمحے شہزاد نے اذان کو زور سے دھکا دیا۔ اس کے گولی اس کے کندھے میں لگی، وہ دیوار سے ٹکرا گیا۔ شہزاد انکل! وہ ماہنور چیخ پڑی، خون تیزی سے بہنے لگا۔ حارث فوراً ان کے پاس پہنچا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ شہزاد ڈر سے کڑھایا۔ میں ابھی نہیں مروں گا۔ پھر اس نے جیب سے وہی پن ڈرائیو نکالی اور اذان کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اسے محفوظ رکھنا۔ اذان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں، وقت نہیں ہے۔ شہزاد کی سانسیں بھاری ہو رہی تھی۔ یہ سچ دنیا تک پہنچنا چاہیے۔ اچانک باہر سے آواز گونجی۔ اذان اذان ساکت رہ گیا۔ وہ آواز ہزاروں بار خوابوں میں سن چکا تھا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ بابا! سب خاموش ہو گئے۔ پھر دھوئیں کے درمیان ایک آدمی نظر آیا، لمبا قد، بکھرے بال، آنکھوں میں برسوں کی تھکن۔ اذان کی سانس رک گئی۔ بابا! فرید خان کی نظریں سیدھا اپنے بیٹے پر جم گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اذان اگلے ہی لمحے اذان ان کی طرف بھاگا۔ آپ زندہ ہیں؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ آپ واقعی ہی زندہ ہیں؟ فرید نے اسے زور سے گلے سے لگا لیا۔ 15 سال کا فاصلہ ایک لمحے میں ٹوٹ گیا۔ اذان بچوں کی طرح رو پڑا۔ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ فرید کی آنکھیں بھیگ گئی۔ میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ ماہنور خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب درد تھا۔ اذان کو اس کے باپ مل گیا، مگر شاید اسے اپنا باپ کھونا پڑنے والا تھا۔ حارث کی نظریں مسلسل فرید خان پر تھی۔ نفرت، درد، غصہ سب ایک ساتھ اس کی آنکھوں میں تھا۔ تو آپ زندہ تھے؟ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ فرید نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ حارث، میرے باپ کو کیوں نہیں بچایا آپ نے؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ فرید کی آنکھیں جھک گئی۔ میں نے کوشش کی تھی، مگر وہ مر گئے۔ حارث چیخا۔ اور آپ غائب ہو گئے کیونکہ اگلا نمبر میرا تھا۔ فرید کی آواز ٹوٹ گئی۔ سلیم پاگل ہو چکا تھا۔ ماہنور فوراً بولی، میرے بابا ایسے نہیں ہیں۔ فرید نے درد سے اسے دیکھا۔ کاش تم ٹھیک کہہ رہی ہوتی۔ اچانک نیچے سے بھاری قدموں کی آواز آئی۔ پھر ایک مانوس آواز گونجی۔ کافی دیر سے ڈرامہ چل رہا ہے۔ ماہنور کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ بابا! اگلے ہی لمحے سلیم ملک دھوئیں کے درمیان ظاہر ہوا، سیاہ سوٹ، ہاتھ میں گن اور چہرے پر عجیب سکون۔ اس کی نظریں سیدھا فرید خان پر جم گئی۔ ویلکم بیک اولڈ فرینڈ۔ کمرے میں اچانک ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وقت رک گیا ہو۔ دھواں آہستہ آہستہ فضا میں پھیل رہا تھا۔ باہر آگ کی روشنی شیشوں پر لرز رہی تھی اور درمیان میں دو پرانے دوست ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، فرید خان اور سلیم ملک۔ دونوں کی آنکھوں میں 15 سال کا درد، نفرت اور ادھورے حساب چل رہے تھے۔ ماہنور کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بابا! اس کی آواز بامشکل نکلی۔ سلیم ملک نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں دوبارہ فرید پر جما لی۔ تمہیں مر جانا چاہیے تھا۔ فرید تلخی سے ہنس پڑا۔ تم نے پوری کوشش کی تھی۔ اذان غصے سے آگے بڑھا۔ آپ نے میرے بابا کو مارنے کی کوشش کیوں کی؟ سلیم نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا، چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، تم بالکل اس جیسے لگتے ہو۔ میرے سوال کا جواب دے۔ اذان چیخ پڑا۔ سلیم کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ کیونکہ تمہارے باپ نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ جھوٹ! فرید فوراً بولا، تم نے ہم سب کو دھوکہ دیا تھا۔ حارث خاموش کھڑا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی مٹھی بری طرح بھیجی ہوئی تھی۔ انف! وہ اچانک چیخا۔ آج سچ مکمل بول دیا جائے۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ سلیم نے آہستہ سے گن نیچے کی۔ ٹھیک ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ آج سب جان ہی لیتے ہیں۔ ماہنور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا پلیز۔ نہیں ماہنور، سلیم کی آواز عجیب تھکی ہوئی تھی۔ بہت جھوٹ بول چکا ہوں۔ فرید خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ سلیم کھڑکی کے قریب گیا، باہر جلتی آگ کو دیکھتے ہوئے بولا، ہم تینوں واقعی بھائیوں جیسے تھے۔ اس کی آواز میں پہلی بار نرمی تھی۔ میں، فرید اور کامران۔ اذان خاموشی سے سننے لگا۔
شروع میں سب بہت خوبصورت تھا۔ سلیم کی آنکھوں میں پرانے دنوں کی جھلک ابھری۔ ہم چھوٹے سے دفتر میں رات بھر بیٹھ کر فیوچر پلان بنایا کرتے تھے۔ فرید کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تم ہمیشہ کہتے تھے ایک دن ہم شہر کے سب سے بڑے بزنس مین بنیں گے۔ سلیم ہلکا سا مسکرایا۔ اور تم ہمیشہ کہتے تھے کہ پیسہ کبھی دوستی سے بڑا نہیں ہوگا۔ لمحے خاموشی رہی۔ پھر سلیم کے چہرے کی نرمی غائب ہو گئی۔ مگر پھر پیسہ واقعی بڑا ہو گیا۔ حارث کی سانس بھاری ہو گئی۔ میرے باپ نے کیا کیا تھا؟ سلیم نے آنکھیں بند کر لی۔ کامران بدل گیا تھا۔ نو، حارث فوراً بولا، میرے باپ ایسے نہیں تھے۔ وہ تھے، سلیم نے سخت لہجے میں کہا۔ اسے طاقت چاہیے تھی، سب کچھ چاہیے تھا۔ فرید نے غصے سے کہا، تم آج بھی جھوٹ بول رہے ہو سلیم۔ سلیم اس کی طرف مڑا۔ تو سچ تم بتاؤ۔ فرید خاموش ہو گیا، کیونکہ کہیں نہ کہیں سچ اتنا سادہ نہیں تھا۔ سلیم نے دھیرے سے کہا، کامران نے ان لیگل ڈیلز شروع کی تھی۔ اذان چونک گیا۔ وہ انڈر ورلڈ کے لوگوں کے ساتھ انوالو ہو چکا تھا۔ سلیم بولا، میں اور فرید اس کے خلاف تھے۔ حارث کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ نہیں، مگر اس نے ہمیں دھمکی دی۔ سلیم کی آواز بھاری ہو گئی، کہ اگر ہم نے اسے روکا تو وہ سب کچھ تباہ کر دے گا۔ فرید نے تلخی سے کہا، ہم اسے پولیس کے حوالے کرنا چاہتے تھے اور اس رات میٹنگ اسی لیے رکھی گئی تھی۔ سلیم نے بات مکمل کی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ماہنور نے آہستہ سے پوچھا۔ سلیم کی نظریں خالی ہو گئی۔ بحث شروع ہوئی۔ اس کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ کامران غصے میں تھا، بہت غصے میں۔ حارث بے چینی سے بولا۔ پھر سلیم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پھر اس نے گن نکالی۔ اذان کی سانس رک گئی۔ کامران نے، ہاں، فرید نے آہستہ سے کہا۔ وہ کنٹرول کھو چکا تھا۔ حارث زور سے سر ہلانے لگا۔ نو، میرے باپ کبھی۔ اس نے پہلے مجھ پر گن تانی۔ سلیم کی آواز ٹوٹ گئی۔ اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ گولی چل گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کس نے چلائی؟ اذان نے پوچھا۔ سلیم کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو نکلے۔ مجھے نہیں پتا، سب چونک گئے۔ وہ اسٹرگل تھی۔ فرید دھیرے سے بولا، ہم تینوں گن پکڑے ہوئے تھے۔ سلیم نے سر جھکا لیا۔ اور اچانک گولی چل گئی۔ حارث کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تو آپ لوگوں کو نہیں پتا میرے باپ کو کس نے مارا؟ خاموشی، بہت بھاری خاموشی۔ پھر فرید نے درد سے کہا، نہیں۔ حارث جیسے اندر سے ٹوٹ گیا۔ 15 سال اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 15 سال میں نفرت میں جلتا رہا۔ اور تم لوگوں کو خود نہیں پتا چلا کہ قاتل کون ہے؟ اس کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ ماہنور رونے لگی۔ بابا، آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ سلیم نے درد سے اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ میں تمہیں اس گندگی سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں اذان سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر اذان کی نظریں فوراً اس پر جم گئی۔ ماہنور کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں نے کبھی اسے دھوکہ نہیں دیا۔ اس نے اذان کو دیکھتے ہوئے کہا، میں صرف تمہیں بچانا چاہتی تھی۔ اذان کی آنکھوں میں آنکھیں بھیگ گئی۔ 15 سال پرانی دشمنی، خوف، خون، نفرت، سب کے باوجود اس کا دل آج بھی صرف ماہنور کے لیے دھڑک رہا تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے حارث اچانک ہنسا۔ سب چونک گئے۔ اس کی ہنسی خوفناک تھی۔ امیزنگ، اس نے آہستہ سے کہا۔ تم سب کو اب بھی نہیں سمجھ آیا؟ فرید کی آنکھیں سکڑ گئی۔ کیا مطلب؟ حارث نے آہستہ آہستہ ان سب کی طرف دیکھا۔ اصل کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے۔ پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا ریموٹ نکالا۔ شہزاد کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ نو، اذان فوراً بولا، یہ کیا ہے؟ حارث کی آنکھوں میں پاگل پن اتر آیا تھا۔ 15 سال کی نفرت کا آخری انجام۔ ماہنور خوف سے کانپ گئی۔ حارث، یہ کیا کیا تم نے؟ حارث دھیرے سے مسکرایا۔ پورے گھر میں بامبز لگے ہوئے ہیں۔ کمرے میں جیسے موت اتر آئی۔ غصے سے اس کی طرف لپکا، مگر حارث فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب پاگل پن تھا۔ کوئی قریب آیا تو ابھی بام دبا دوں گا۔ ماہنور کے ہاتھ کانپنے لگے۔ حارث، پلیز ایسا مت کرو۔ کیوں نہ کروں؟ وہ اچانک چیخ پڑا۔ تم سب نے میری زندگی جلا دی۔ سلیم ملک نے غصے سے کہا، تم پاگل ہو چکے ہو؟ مجھے پاگل تم لوگوں نے بنایا ہے۔ حارث کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچپن سے صرف لاشیں دیکھی ہیں میں نے، نفرت دیکھی ہے، جھوٹ دیکھے ہیں۔ فرید آہستہ سے بولا، بیٹا، مجھے بیٹا مت کہیں۔ حارث کی چیخ پورے کمرے میں گونجی۔ آپ لوگوں نے میرا باپ کو مارا۔
ہمیں نہیں پتا گولی کس نے چلائی تھی، فرید نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ جھوٹ، حارث ہنسنے لگا۔ تم سب جھوٹے ہو۔ اس کی انگلی ریموٹ پر سخت ہو گئی۔ اگر میرے باپ کو سکون نہیں ملا تو آج کسی کو سکون نہیں ملے گا۔ ماہنور کی سانس رکنے لگی۔ بابا کچھ کریں۔ سلیم خاموش کھڑا تھا۔ اس کی چہرے پر پہلی بار خوف نظر آ رہا تھا۔ اذان نے آہستہ سے ماہنور کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی انگلیاں برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، اس نے دھیرے سے کہا۔ ماہنور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگر آج ہم مر گئے تو؟ اذان نے اس کی طرف دیکھا۔ اس ایک لمحے میں جیسے ساری نفرت، ساری الجھن ختم ہو گئی ہو۔ صرف محبت باقی رہ گئی۔ تو اگلی زندگی میں پھر تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ ماہنور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ حارث نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں عجیب درد ابھرا۔ تم لوگ اب بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو؟ اس کی آواز خالی تھی۔ اذان نے سیدھا اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، تمہیں نفرت نہیں ہوئی اس سے؟ حارث نے تلخی سے پوچھا۔ اس کے باپ نے تمہاری زندگی تباہ کی۔ اذان نے ماہنور کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ اس نے نہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ہم اپنے باپوں کا گناہ کی سزا کیوں بھگتے؟ اذان کی آواز بھاری ہو گئی۔ ہم نے تو ایک دوسرے سے صرف محبت کی تھی۔ ماہنور کی سسکیاں بڑھ گئی۔ حارث چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے ہنس پڑا، مگر اس بار اس ہنسی میں درد تھا۔ میرے نصیب میں کبھی محبت تھی ہی نہیں، فرید نے دھیرے سے کہا، کیونکہ تم نے نفرت کو اپنے اندر جگہ دے دی۔ نفرت خود نہیں آئی تھی، حارث چیخ پڑا۔ اسے تم لوگوں نے پیدا کیا تھا۔ شہزاد جو اب تک زخمی حالت میں دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا تکلیف سے بولا، حارث بیٹا بس کرو، آپ خاموش رہیں۔ حارث کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے مجھ سے سچ چھپایا، میں تمہیں بچانا چاہتا تھا۔ نہیں، حارث کی آواز ٹوٹ گئی، آپ سب صرف خود کو بچاتے ہیں۔ اچانک نیچے ایک آواز اور دھماکہ ہوا، پورا گھر ہل گیا، دیوار سے پلستر گرنے لگا۔ ماہنور خوف سے اذان کے قریب آ گئی۔ بامز ایکٹیویٹ ہو رہے تھے۔ شہزاد نے گھبرا کر کہا، یہ گھر زیادہ دیر نہیں بچے گا۔ سلیم نے فوراً حارث کی طرف دیکھا۔ ریموٹ مجھے دو۔ نیور، یہ سب ختم ہو جائے گا، اسی لیے تو کیا ہے۔ حارث ہنس پڑا، آج یہ کہانی بھی ختم، اور ہم سب بھی۔ اذان آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ حارث رک جاؤ، اس نے فوراً ریموٹ اٹھایا۔ اذان رک گیا۔ تم واقعی ہی مرنا چاہتے ہو؟ اذان نے پوچھا۔ حارث خاموش ہو گیا۔ اگر تمہارے باپ آج زندہ ہوتے، اذان کی آواز نرم پڑ گئی، تو کیا وہ یہی چاہتے؟ حارث کی آنکھیں لرز گئی۔ وہ چاہتے کہ تم سب تڑپو۔ نو، اذان نے سر ہلایا۔ ہر باپ اپنے بچے کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے، خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ حارث کی سانس بھاری ہونے لگی۔ تمہیں کیا پتا میرے باپ کیا چاہتے تھے؟ مجھے اپنے باپ سے پتا ہے۔ اذان کی آنکھیں بھیگ گئی۔ میں نے 15 سال ان کے بغیر گزارے ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ نفرت انسان کو صرف اکیلا کرتی ہے، اذان بولا، اور تم پہلے ہی بہت اکیلے ہو۔ حارث کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی نظریں دھندلانے لگی۔ بچپن، باپ کی قبر، ماں کے آنسو، اندھیری راتیں، سب اس کے سامنے گھومنے لگا۔ پھر اس کی نظر اذان اور ماہنور پر پڑی۔ وہ دونوں اب بھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، جیسے دنیا ختم بھی ہو جائے تو وہ بھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے۔ حارث کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے بھی کبھی کوئی ایسے چاہتا، اس کی آواز بڑا مشکل نکلی۔ ماہنور روتے ہوئے بولی، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ حارث نے اسے دیکھا، تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ ہاں، ماہنور نے سچ کہا، مگر میں تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی۔ حارث خاموش ہو گیا۔ اس کی انگلی آہستہ آہستہ ریموٹ سے ڈھیلی ہونے لگی۔ امید کی ایک کرن سب کے دل میں جاگی کہ اچانک گولی چلنے کی آواز گونجی۔ سب چونک گئے۔ حارث کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اس کے سینے سے خون نکلنے لگا۔ ریموٹ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ نو، ماہنور چیخ پڑی۔ اذان فوراً پلٹا۔ دروازے پر سلیم علی کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں گن تھی اور چہرے پر خوفناک سردی۔ میں دوبارہ اپنی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ حارث لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گر گیا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ آپ نے مجھے مار دیا؟ سلیم کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی بابا، ماہنور چیخ پڑی، آپ نے کیا کر دیا؟ اذان غصے سے سلیم کی طرف بڑھا، مگر اسی لمحے ریموٹ پر ہلکی سی ریڈ لائٹ تیزی سے بلنک کرنے لگی۔ شہزاد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بام ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے۔ سب کی سانسیں رک گئی۔ پھر ایک روبوٹک آواز پورے کمرے میں گھر میں گونجی، 60 سیکنڈز ریمیننگ۔ فرید خان پوری طاقت سے چیخے۔ اگلے ہی لمحے پورے گھر میں
خوفناک آواز گونجنے لگی، الان کی۔ ماہنور کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ اس کی نظریں سیکنڈ صرف حارث پر تھی جو خون میں لت پت فرش پر پڑا تھا۔ حارث! اس کی آواز کانپ گئی۔ حارث نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ اس کے ہونٹوں پر خون تھا۔ وہ درد سے ہنسنے کی کوشش کرنے لگا۔ انٹرسٹنگ اینڈنگ۔ خاموش رہو۔ اذان فوراً اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ہم تمہیں یہاں سے نکالیں گے ماہنور۔ حارث نے دھیرے سے سر ہلایا۔ میرے لیے دیر ہو چکی ہے، کچھ کریں۔ شہزاد تکلیف سے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اٹھا ماہنور رونے لگی۔ ہم سب نہیں بچ پائیں گے، ایسا مت کہیں۔ اذان چیخ پڑا۔ 50 سیکنڈز کی آواز دوبارہ گونجی۔ سلیم ملک خاموش کھڑا تھا۔ شاید اسے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کیا کر دیا۔ گن کے ہاتھ میں تھی۔ ماہنور نے آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ آپ نے ایک انسان کو مار دیا۔ سلیم کی نظریں جھک گئی۔ میں مجبور تھا، آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں۔ وہ چیخ پڑی۔ 15 سال پہلے بھی، آج بھی سلیم کے چہرے پر ٹوٹا ہوا سا درد تھا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا اور مجھے بچانے کے لیے آپ نے مونسٹر بن گئے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ 45 سیکنڈز۔ اذان نے فوراً حارث کو اٹھانے کی کوشش کی۔ کم آن، مگر حارث درد سے کڑھا رہا تھا۔ میں نہیں بچوں گا، تم بچو گے۔ اذان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنی آسانی سے نہیں مرنے دوں گا میں تمہیں۔ حارث نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے تمہاری زندگی تباہ کی اور میں تمہیں مرنے کے لیے چھوڑ دوں؟ اذان کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں تم جیسا نہیں بننا چاہتا۔ حارث کی آنکھوں میں پہلی بار پچھتاوا ابھرا۔ اذان 40 سیکنڈز ریمیننگ۔ فرید نے فوراً کہا، پیچھے فائر ایگزٹ ہے، سب لوگ ابھی نکلو۔ شہزاد نے درد سے کہا، میں حارث کو لے کر جاؤں گا، آپ زخمی ہیں۔ ماہنور بولی، وہ میرا بیٹا ہے۔ پھر شہزاد کی آواز کانپ گئی۔ حارث کی آنکھیں بھر آئی۔ آپ نے مجھے کبھی بیٹا نہیں کہا۔ شہزاد ہلکا سا مسکرایا، شاید آج وقت آ گیا ہے۔ حارث پھوٹ پڑا، میں تھک گیا ہوں۔ اس کی آواز بچوں جیسی ہو گئی۔ میں واقعی ہی بہت تھک گیا ہوں۔ شہزاد نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اب کچھ نہیں ہوگا۔ 35 سیکنڈز۔ پورا گھر لرزنے لگا، چھت سے ملبہ گرنے لگا، دھواں اتنا بڑھ چکا تھا کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ فرید نے اذان کا ہاتھ پکڑا، چلو، مگر اذان کی نظریں ماہنور پر تھی۔ وہ اب بھی اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ بابا، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، کیا کبھی ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو احساس ہوا کہ آپ غلط تھے؟ سلیم کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو نکلے۔ ہر دن کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں ہر رات ڈرتا تھا۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی، کہ ایک دن تم مجھ سے نفرت کرو گی۔ ماہنور روتے ہوئے بولی، آپ نے مجھے اذان سے دور کر دیا، جھوٹ بولے، لوگوں کو ہرٹ کیا۔ آئی نو۔ پھر کیوں؟ سلیم چیخ پڑا، کیونکہ میں ڈر رہا تھا۔ سب خاموش ہو گئے۔ اس رات کے بعد اس کی سانسیں تیز ہو گئی۔ میں صرف اپنی امپائر بچانا چاہتا تھا، اپنا نام، اپنی بیٹی۔ اس نے روتے ہوئے ماہنور کو دیکھا، اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ماہنور کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آپ مجھے پہلے ہی کھو چکے ہیں۔ یہ الفاظ سلیم کے دل میں خنجر کی طرح اتر گئے۔ 25 سیکنڈز۔ اچانک ایک بڑا حصہ چھت کا نیچے گرا۔ سب چونک گئے۔ اذان نے فوراً ماہنور کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ ہمیں ابھی نکلنا ہوگا۔ شہزاد اور فرید نے مل کر حارث کو سہارا دیا۔ وہ بمشکل چل رہا تھا۔ اذان فرید نے جلدی سے کہا، تم ماہنور کو لے کر نکلو، اور ہم آ رہے ہیں۔ 20 سیکنڈز۔ سب لوگ دھوئیں اور آگ کے درمیان فائر ایگزٹ کی طرف بھاگنے لگے۔ ہر طرف تباہی تھی، دیواریں جل رہی تھی، سیڑھیاں ہل رہی تھی۔ حارث کی سانسیں مسلسل کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، اس نے بمشکل کہا۔ چپ! شہزاد غصے سے بولے، ایک بیٹا پہلے کھو چکا ہوں، دوسرا نہیں کھوؤں گا۔ حارث کی آنکھیں بھر آئیں۔ بیٹا! وہ لفظ شاید اس نے برسوں بعد سنا تھا۔ 15 سیکنڈز۔ سب لوگ آخرکار آخری کوریڈور تک پہنچ گئے۔ باہر کا دروازہ صرف چند قدم دور تھا، مگر اچانک ایک زوردار دھماکے سے سیلنگ گر گئی۔ رستہ بند ہو گیا۔ ماہنور چیخ پڑی۔ آگ ان کے سامنے بھڑک رہی تھی۔ ہم پھنس گئے۔ اذان نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا، کوئی اور رستہ؟ فرید نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا، وہاں سے جمپ کرنا ہوگا۔ سب نے نیچے دیکھا، 3 منزل کی اونچائی، ہم مر جائیں گے۔ ماہنور کی سانس رک گئی۔ 10 سیکنڈز۔ وقت تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ فرید نے اذان کے کندھے پکڑے، اور میری بات سنو بابا، اگر میں نہ بچ سکا۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔
تو اپنی زندگی نفرت میں مت گزارنا۔ اذان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ایسا مت کہیں۔ فرید نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ 5 سیکنڈز۔ اس کی آواز اب کان پھاڑ رہی تھی۔ باہر آسمان پر بجلی چمکی اور اندر آگ بھڑک رہی تھی، اور اسی لمحے حارث نے اچانک شہزاد کا ہاتھ جھٹکا۔ سب چونک گئے۔ حارث نے لڑکھڑاتے ہوئے ریموٹ اٹھا لیا۔ وہ ابھی بھی بلنک کر رہا تھا۔ پھر اس نے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ اذان اور ماہنور کو باہر کی طرف دھکا دیا۔ تم دونوں کا زندہ رہنا چاہیے۔ اگلے ہی لمحے اس نے پوری طاقت سے ان دونوں کو کھڑکی سے باہر دھکا دے دیا۔ ماہنور کی چیخ فضا میں گونجی، اور پھر پورا گھر ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ گیا۔ دھماکے کی آواز پورے شہر میں گونجی۔ آگ کے شعلے آسمان تک بلند ہو گئے۔ اذان اور ماہنور نیچے گھاس پر زور سے گرے۔ چند لمحوں تک دونوں کو کچھ سنائی نہیں دیا، صرف کانوں میں ایک تیز سی آواز گونج رہی تھی۔ ماہنور کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ اس نے درد سے آنکھیں کھولی۔ سامنے پورا گھر جل رہا تھا۔ اذان، اس کی آواز بمشکل اس کی آواز نکلی۔ اذان فوراً اس کے قریب آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ ماہنور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اندر بابا؟ اذان نے فوراً جلتے ہوئے گھر کی طرف دیکھا۔ ہر طرف آگ تھی، دھواں تھا، تباہی تھی، اور پھر اس کے دل میں خوف اتر گیا۔ بابا؟ وہ اٹھ کر دوبارہ اندر جانے لگا، مگر ماہنور نے اسے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، میرے بابا اندر ہیں، اذان چیخ پڑا۔ تم مر جاؤ گے، میں انہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ اسی لمحے جلتی ہوئی عمارت کے اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آئی۔ دونوں چونک گئے۔ پھر دھوئیں کے درمیان 2 سائے نظر آئے۔ فرید خان اور شہزاد دونوں بمشکل باہر نکل رہے تھے۔ اذان فوراً ان کی طرف بھاگا۔ بابا؟ فرید لڑکھڑا کر زمین پر گر گئے۔ ان کی سانسیں بری طرح پھول رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اذان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرید نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی۔ ابھی زندہ ہوں۔ ماہنور بے چینی سے اندر کی طرف بھاگنے لگی۔ اور بابا؟ خاموشی۔ شہزاد نے نظریں جھکا لی۔ ماہنور کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ نہیں، وہ فوراً جلتے گھر کی طرف بھاگی۔ بابا؟ اذان نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ روتی ہوئی آگ کے قریب جا پہنچی۔ بابا پلیز، اس کی چیخیں دل چیر رہی تھی۔ پھر اچانک دھوئیں کے اندر سے کسی کا ہاتھ نظر آیا۔ ماہنور، وہ سلیم ملک تھے، شدید زخمی، خون میں لت پت۔ ماہنور فوراً ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ بابا؟ سلیم کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھ سے ماہنور کے چہرے کو چھوا۔ تم ٹھیک ہو؟ ماہنور پھوٹ پڑی۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ سلیم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں ہار گیا۔ اس کی آواز کمزور تھی۔ میں اپنی نفرت سے ہار گیا۔ اذان خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ سلیم نے مشکل سے اس کی طرف دیکھا۔ اذان چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے اس کے قریب آ گیا۔ سلیم کی آنکھوں میں شدید پچھتاوا تھا۔ میں نے تم سے سب کچھ چھین لیا۔ اذان کی آنکھیں بھیگ گئی، مگر وہ خاموش رہا۔ اگر ہو سکے، سلیم کی سانس رکنے لگی، تو مجھے معاف کر دینا۔ ماہنور زور زور سے رونے لگی۔ بابا نہیں۔ سلیم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ تم نے اذان سے محبت کی ہے نا؟ ماہنور نے روتے ہوئے سر ہلا دیا۔ سلیم کی آنکھوں میں کمزور سی مسکراہٹ آئی۔ تو اسے کبھی مت چھوڑنا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کی گرفت آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑ گئی۔ بابا؟ ماہنور کی آواز کانپ گئی، مگر جواب نہیں آیا۔ سلیم ملک جا چکے تھے۔ بابا؟ اس کی چیخ رات کے اندھیرے میں گونج گئی۔ اذان نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ میں ہوں یہاں۔ اذان کی آواز بھی ٹوٹ رہی تھی۔ چند قدم دور شہزاد خاموش کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں جلتے ہوئے گھر پر جمی ہوئی تھی۔
حارث ان کے ہونٹوں سے نکلا۔ انہوں نے وہیں بیٹھ کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ پہلی بار وہ مضبوط آدمی بھی ٹوٹ گیا تھا۔ فرید خان آہستہ سے ان کے پاس آئے۔ مجھے افسوس ہے۔ شہزاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ برا نہیں تھا، اس کی آواز کانپ گئی۔ وہ بس نفرت میں کھو گیا تھا۔ فرید نے دھیرے سے کہا، ہم سب کھو گئے تھے۔ صبح ہونے تک آگ بجھ چکی تھی، پولیس، ایمبولینس، ہر طرف لوگ تھے، مگر ان سب شوروں کے درمیان اذان اور مہنور خاموش بیٹھے تھے، جیسے ان کے اندر کے سارے زخم لفظ مر چکے ہوں۔ چند دن بعد کامران شاہ کی ریکارڈنگ فائنلی پبلک کر دی گئی۔ پوری سچائی دنیا کے سامنے آ گئی۔ یہ ثابت ہو گیا کہ اس رات سب ایک ایکسیڈنٹ تھا، کوئی منصوبہ قتل نہیں ہوا تھا، صرف غصہ، خوف اور ایک لمحے کی تباہی تھی جس نے 3 خاندان برباد کر دیے۔ لوگوں نے برسوں نفرت کی بنیاد جس جھوٹ پر رکھی تھی وہ آخر کار ختم ہو گیا تھا، مگر مکمل کچھ سچ بہت دیر سے سامنے آتے ہیں، اتنی دیر سے کہ کئی زندگیاں پہلے ہی جل چکی ہوتی۔ ایک شام اذان وہیں کیفے میں بیٹھا تھا جہاں اس کی پہلی ملاقات مہنور سے ہوئی تھی۔ باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی، بالکل ویسی ہی جیسے اس دن اس نے خاموشی سے سامنے والی چیئر کو دیکھا۔ پھر اچانک ایک مانوس آواز، تم آج بھی دیر سے آئے ہو؟ اذان نے چونک کر سر اٹھایا تو مہنور کھڑی تھی، سفید لباس، آنکھوں میں تھکن، مگر ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ۔ اذان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تم پھر بھی انتظار کر رہی تھی؟ مہنور آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، پھر مہنور نے دھیرے سے بولی، ہم نے سب کچھ کھو دیا نا؟ اذان نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، کبھی کبھار لگتا ہے ہم بھی اس آگ میں ختم ہو گئے تھے۔ اذان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شاید اس کی آواز نرم تھی، مگر کچھ چیزیں آگ میں بھی نہیں جلتی۔ مہنور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا؟ اذان ہلکا سا مسکرایا۔ محبت۔ باہر تیز بارش ہونے لگی تھی اور برسوں بعد پہلی بار ان دونوں کے دلوں میں سکون اترا، کیونکہ آخرکار نفرت ختم ہو چکی تھی اور محبت جیت گئی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ یہ کہانی ہمارے معاشرے کی ہے، جو روز بہت سے گھر اسی نفرت کے باعث برباد ہو جاتے ہیں، بہت سی محبتیں انہی نفرتوں کی بھیٹ چڑھ جاتی ہے۔ تو آپس میں پیار رکھیں، محبت سے پیش آئیں۔ شکریہ۔